عشق ایک لازوال دولت ہے، اور جسے یہ دولت نصیب ہو جائے، امام نے کہا تھا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ محبت جان نثاری کا نام ہے، محبت محبوب کی یاد میں گم رہنے کا نام ہے، محبت محبوب کی اداؤں میں ڈوب جانے کا نام ہے، اور محبت محبوب کے کوچہ و بازار کے خد و خال کو، نقش و نگار کو ذہن و قلب میں سما جانے کا نام ہے۔ محبت کے نگر میں یوں کہہ لیجئے کہ شہر محبت میں بڑے بڑے خریدار آئے، اور جو خریدار آئے وہ اپنا آپ بھی لٹا بیٹھے۔ لیکن یہ ایسا بازار ہے کہ جو اس میں آ جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اسے حیات طیبہ نصیب ہو جاتی ہے۔ انہی محبت والوں میں امیر کشور محبت، سبحان اللہ، خناف الرسول، اسیر زلف رسول، جان نثار رسول، محبوب رسول، حضور پر نور سرکار سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے۔ کچھ ذاتیں منتخب شدہ ہوتی ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو نظروں سے منتخب ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ منتخب ذات کا نام ہے، اور کسی بھی منتخب شخصیت کے بارے میں اور اس کے انتخاب کی شان کے بارے میں سمجھنا اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب انتخاب کرنے والے کی ذات سمجھ میں آ جائے۔ تو بڑے ہی بغیر کسی تعطل کے سادہ سے لفظوں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت صدیق اکبر کا انتخاب اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس کی آواز سادہ کر دیجیے گا، کہاں بیٹھے ہیں سامنے والے؟ بالکل سادہ کر دیں آواز۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک کا انتخاب اللہ جل شانہ نے کیا۔ یہ محض و رسمن اور رنگ خطابت کا جملہ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم سیر کر کے واپس تشریف لائے معراج سے، رویت باری تعالیٰ کا جام پیا، خادموں کے جنت میں ٹھکانے دیکھے، مجرموں کے لیے جہنم کی سزائیں دیکھی، اور جاتے ہوئے مسجد اقصیٰ میں رسل انبیاء کی امامت فرمائی، بیت الحم میں رکے، مدینہ منورہ میں رکے، ایک طویل سفر، اور وہ بھی رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ جب واپس تشریف لائے تو اب یہ مکہ شریف ہے۔ جبریل امین علیہ السلام رخصت ہونے لگے تو رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل، اتنا بڑا واقعہ جو عقلوں کو حیران کر دینے والا ہے، بیان تو ہم نے کرنا ہے، سوچ یہ رہے ہیں کہ اس کی تصدیق کون کرے گا۔ سبحان اللہ، واہ، یہ بات ہی اتنی بڑی تھی۔ تو سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، آقا، اس سفر محبت کی تصدیق والا بھی رب نے چن لیا۔ فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے، وہ کون ہے جس کو
اللہ نے سفر معراج، معجزہ معراج، حقائق معراج، عجائبات معراج کے لیے چن لیا، تو عرض کی آقا وہ آپ کا مداح اور آپ کا محب ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ، آپ غور فرما رہے ہیں، منتخب ہستی کا نام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کی دوسری مثال دیکھیں، وصال شریف کے ایام ہیں، مرض حضور سے برکت لینے حاضر ہے، کریم مسجد میں تشریف نہیں لا رہے، اور آج پہلی نماز تھی، شمع رسالت کے پروانے حاضر ہیں، یہ بھی عجب نمازی تھے کہ مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے تھے اور نظریں اس حجرے پہ ہوتی تھی جہاں سے مہر نے طلوع کرنا ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ بہر کب سے نقاب ہے۔ سبحان اللہ، آستانہ پاک میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ علیہ السلام، نمازی حاضر ہیں اور آپ کا انتظار ہے کہ جلوہ گری ہو اور آپ نماز پڑھائیں۔ اب ذرا غور فرمائیے، کریم رحیم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سے کہو، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، آپ غور فرمائیں، اپنے مصلح کے لیے انتخاب حضور نے خود فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر تیسری روایت سماعت فرمائیے، وقت نماز تھا، صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر نہ تھے، اور اس دور میں گھڑیوں کے مطابق جماعتوں کا ٹائم ٹیبل نہیں تھا۔ ایک صاحب حضور کے حجرہ شریف سے مسجد بعد میں آئے، نمازی اسی طرح بیٹھے ہیں۔ یہ روایت جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس کو پورے غور سے سنیے گا، پورے غور سے۔ تو وہ صاحب جو حضور کے حجرہ سے آئے، انہوں نے حضرت، ظاہری بات ہے کہ حجرے سے تو ہلکی سی ہلکی آہٹ بھی ہوتی تھی تو دل ہی اس آہٹ سے بندھ کیا بات، بے شک، تو جب حجرہ شریف سے وہ صاحب آئے تو انہوں نے آتے حضرت عمر پاک کو دیکھ کر اشارہ کیا۔ حضرت عمر پاک سمجھے کہ رحمت عالم علیہ السلام کا حکم آیا ہے کہ اگر ابو بکر ابھی نہیں آئے تو تم مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا دو۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوئے اور تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بڑی بلند تھی، جب انہوں نے اللہ اکبر کہا نا تو ان کی یہ آواز حجرہ شریف تک پہنچی، تو سرکار علیہ السلام نے فوری طور پہ حجرہ شریف کے پردے ہٹا۔ اور اگلی بات غور سے سنیے گا، حجرہ شریف کے پردے ہٹا کے فرمایا نہیں نہیں نہیں، واہ، اللہ بھی نہیں مانتا، ایمان والے بھی نہیں مانتے کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو مصلی پہ کوئی اور کھڑا ہو۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم، اذان صدیق اکبر زندہ باد۔ آپ نے غور کیا ہے، اب یہ جو سرکار نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، اللہ بھی نہیں مانتا، اور یہ جو حضور ارشاد فرما رہے ہیں سرکار کی ذات پاک سے بڑھ کر معرفت الیہ کون رکھتا ہے؟ بے شک بے شک، اللہ بھی نہیں مانتا، ایمان والے بھی نہیں مانتے کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو مصلی امامت پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ منتخب شخصیت کا نام ہے۔ تیسری روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں،
عشق بڑی چیز ہے. ہجرت کا سلسلہ جاری تھا. ایک ایک کر کے دو افراد مکہ شریف سے ہجرت کر رہے تھے کیونکہ کفار کی طرف سے ظلم و ستم کی آندیاں چل رہی تھی. حضرت صدیق پاک حاضر ہوئے, حضور میں بھی ہجرت کر جاؤں. سرکار نے صاحب صاحب نے فرمایا نہیں, تو ابھی رک. غور کر رہے ہیں آپ, تو ابھی رک, میرا رب مجھے ہجرت کا فرمائے گا اور شاید تو میرا رفیق ہو جائے. اچھا یہ کنفرم خبر نہیں دی, یہ ان کو اشارہ دیا ہے. پر عاشق کب کنفرم خبروں کی دانے پڑتے ہیں؟ وہ تو اشاروں پہ سب کچھ قربان کرتے ہیں. اسی روز 2 سواریاں لی, ان کو خوب چارہ کھلایا اور روز اس انتظار میں گزر رہی ہے. اب حضرات علماء کرام سادات مشائخ تشریف لائے ہوئے ہیں. میں سارے بزرگوں کی خدمت میں ایک سادہ سا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سفر ہجرت کو صرف 3 راتوں پر ہی کیوں مشتمل رکھا جاتا ہے؟ یہ جو اتنے ماہ سے سواریوں کو تیار کر کے صدیق بیٹھے ہیں کہ خدا جانے میرے دروازے پہ کب کریم آ جائے اور آگے فرمائے چلو ہمارے ساتھ چلو. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے نماز میں بیٹھا ہے. واہ واہ. جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا, حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا. واہ. اب پھر وہ رات آئی اور اسے حضرت صدیق کے حق میں معراج کی رات کہا جائے تو بے جا گناہ. کیا بات ہے. سرکار تشریف لائے علیہ السلام اور شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنے بستر شریف پہ لٹایا. سبحان اللہ. کریم تشریف لائے. اب ذرا ادا دیکھیے گا. ابوبکر چلو. میرے رب تعالی نے مجھے ہجرت کا حکم فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اس سفر ہجرت میں ابو بکر کو ساتھ اس سفر میں ابو بکر کو اپنے ساتھ لے لو. میں تیسری دفعہ کہنے لگا ہوں. فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ محبوب اس سفر میں ابو بکر کو ساتھ لے لو. اب ذرا آپ ابھی ہم تین چیزیں بیان کر چکے. تصدیق کون کرے گا واقعہ معراج کی؟ حضور اللہ نے چن لیا ہے. سبحان اللہ. آقا نماز کا وقت ہو گیا, تم ابو بکر سے کہو. تیسرا عمر پاک مصلی پہ آگے فرمانا ایسا نہیں ہو سکتا. ابو بکر نے ہوندے ابو اور مصلی پہ کنج کلو. واہ. اور چوتھا یہ ہے میرے رب نے مجھے فرمایا ہے کہ محبوب ہجرت کرو اور ابو بکر کو ساتھ لے لو. مومنوں کی ماں صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں ایک عجب بات کہی, آپ بھی پوری توجہ سے سن لیں گے. وہ فرماتی ہیں مجھے اس رات سے پہلے نہیں پتا تھا کہ خوشی کے آنسو بھی ہوا کرتے. کیا بات ہے, واہ جی کیا واہ. بات ہے. واہ. اس رات سے پہلے میرے علم میں نہیں تھا کہ خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں. یہ تو مجھے اس دن پتا چلا جب یہ خبر فرحت اسد صدیق اکبر نے سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور عبداللہ سنیں گے آپ, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پھر انہوں نے کہا آقا اللہ نے فرمایا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. واہ واہ. سبحان اللہ نے اللہ. فرمایا ہے. سبحان اللہ. فرما ہاں میرے رب نے فرمایا ہے. اب آپ غور کیجئے, یہ انتخاب ہو رہے ہیں, یہ منتخب ہستی کا نام ہے صدیق اکبر سبحان اللہ. رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا اب یہ تو ہم سنتے ہی ہیں اور ایک یہ باقاعدہ موضوع بھی ہے کہ
صحابہ کرام حضور کے دیوانے تھے، محب تھے، عاشق تھے۔ اولیاء کی بات ہو، حضور خواجہ اویس قرنی کی بات ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ دیگر ہستیوں کی بات ہو، تو کہتے ہیں نا کہ ان کو حضور سے محبت تھی۔ لیکن ذرا سنبھل کر میں آپ سے کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کو صدیق اکبر سے محبت تھی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ ہاں، میرے پاس نہ ترازو ہے نہ کوئی پیمانہ کہ تول اور ناپ کے بتا سکوں کہ کتنی تھی۔ اتنا ہی کافی ہے کہ جو اللہ کے محبوب کا محبوب بن جائے، سبحان اللہ اس کو اور کیا چاہیے۔ اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ حضور کو ان سے محبت تھی، ایک عارفین کی لکھی ہوئی بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سارے متوجہ ہیں، اور یہ روایت قضا ہوگی تو بہت کچھ قضا ہو جائے گا، غور سے سنیے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر سائے کے حضور کے قریب قریب رہتے تھے۔ ایک دن وہ اطراف مدینہ منورہ چلے گئے، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں یہ بچکوٹ ہے تو اس کے قریب بالکل نزدیک جیسے کوئی گاؤں ہوتا ہے، کوئی بستی ہوتی ہے، کوئی آبادی ہوتی ہے، تو وہ ایسے قریب کسی آبادی میں تشریف لے گئے۔ سرکار تشریف لائے نا تو حضور نے سب صحابہ کو دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ اور سب کو دیکھ کر فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی یہ نگاہ انتخاب ہے نا بھائی۔ وہ کیا تھا مقام کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خیبر کے مقام پہ فرماتے ہیں علی کہاں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ آج فرما رہے ہیں صدیق کا عرض کی حضور وہ تو اپنی زمینوں پہ اپنی بستی میں گئے ہوئے ہیں، اس علاقے میں گئے ہوئے ہیں، فرما اس کو بلاؤ۔ سبحان اللہ وہ صاحب اب دیکھیں جناب، ایک تو یہ کہتے ہیں نا کہ مدینے کا بلاوا آ گیا ہے، تو جس کو مدینے والے کا بلاوا آ گیا بے شک واہ واہ مدینے واہ کا بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ ابو بکر کو بلاؤ، وہ پنجابی میں کہتے ہیں بندہ نسیا گیا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے کہا کہ حضور تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تو جب اتنی بات ہوئی تو حضرت صدیق اکبر کیسے دیر لگا سکتے تھے؟ حضور تو حضرت بلال کے خواب میں آ کے فرماتے ہیں بلال تیرا دل نہیں کرتا ہم سے ملنے کو؟ واہ 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 سمجھ رہے آپ؟ یہ آپ اٹھک بیٹھک بند کریں یہ دروازوں پر اور بات چیت کا سلسلہ موقوف کریں، بالکل ختم کریں یہ سلسلہ اور بیٹھ جائیں آپ سب کا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اردہ کہ بارگاہ اقدس میں جب عرض کیا گیا کہ آپ کو حضور یاد فرما رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر دوڑے آئے۔ جب صدیق پاک آئے نا تو یہ محبوبوں والی ناراضگی تھی۔ پتہ نہیں یہ جملے میں آسانی سے تو کہہ رہا ہوں لیکن محسوس کیجئے گا، سرکار کی مبارک آنکھیں نم ہو گئی۔ اللہ فما تو کیوں گیا سے تشکیل ضربات کام تم کن دفعہ کیا تو نہ جائے واہ یار واہ سبحان اللہ یا علی یا غوث اعظم آپ غور کیجئے کہ کیا معنی کہ حضور صدیق پاک کو اپنے سے جدا نہیں فرمایا، تم ہمارے قریب رہا کرو، تم ہمارے قریب رہا کرو، پھر وہ اتنے قریب رہے کہ آج بھی قریب ہے۔ سمجھائیے بات؟
اب اگلی بات دیکھیں، ایک محبت کی کیفیت. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم کسی کو خلیل بناتے تو ابو بکر کو بناتے. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں کہ جس کی محبت دل پہ اتنی جم جائے کہ کسی اور کی محبت کی گنجائش باقی نہ رہے. فرمایا لیکن میں اللہ کا خلیل ہوں، ایسی محبت مجھے اس کے ساتھ ہے. اخوت قائم ہے ابو بکر کے ساتھ. اور اب یہ آدھی سطر کی بات ہے، آدھی سطر کی بات ہے، لیکن ایک سمندر بسا ہوا ہے اس میں. آدھی سطر نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے ابو بکر تجھے میرے ساتھ کوئی نسبت ہے جو قمیص کو جسم کے ساتھ سبحان اللہ. یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں، یہ کسی نقیب کا جملہ نہیں، کسی خطیب کا واز نہیں، اور کسی ادیب اور شاعر کا تخیل نہیں، یہ معبود خدا کا ارشاد ہے. سبحان اللہ. تجھے میرے ساتھ کوئی نسبت ہے، تعلق کے خاطر ہے کہ جو جسم کے ساتھ قمیص کو ہوتا ہے، جسم کے ساتھ. سرکار کو صدیق پاک سے کتنی محبت ہے. ایک اور روایت سماعت فرمائیں. سرکار فاروق اعظم و سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہما کے درمیان ہلکی سی ناراضگی ہو گئی. انہوں نے معذرت چاہی، وہ جلال میں تھے، گھر چلے گئے. پھر خیال آیا کہ صدیق پاک سے معذرت کرنا چاہیے، واپس آ گئے. ان کو پتا چلا کہ وہ تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اپنا معاملہ بارگاہ میں پیش کر دیا. سرکار نے جب سنا نا کہ انہوں نے کہا حضور میری یہ گل ہوئی ہے کہ میں نے معذرت کی ہے عمر پاک سے، پر انہوں نے میری معذرت قبول نہیں کی. تو سرکار نے فرمایا ابو بکر تمہیں اللہ معاف کرے، تم بیٹھ جاؤ. کیا بات، سبحان اللہ. تم بیٹھ جاؤ. حضرت فاروق اعظم بھی پہنچ گئے بارگاہ خیر الانام علیہ السلام. اور جب وہ بارگاہ اقدس میں پہنچ گئے تو حضور کو جلال میں پایا. اور ایک جلال حبیب ہے جو کسی میں سہنے کی طاقت نہیں. حضرت عمر پاک گھٹنوں کے بل سر جھکائے ہوئے حاضر تھے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں تسی سارے نے انکار کیتا ہے اینے مینوں منیا سی. کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اندازہ کیجیے کہ اپنے پیارے کی بات، یعنی کہ اگر صدیق پاک کی تمہاری آپس میں شکنجی ہو گئی ہے اور انہوں نے تم سے معذرت کی ہے تو تم نے معذرت قبول نہیں کی، تمہیں پتہ نہیں ہے کون ہے. کیا بات. جب سب انکار کر رہے تھے یہی تھا جو تصدیق کر رہا تھا. جب سب مخالفت پہ کمر بستہ تھے یہی تھا جو میری حمایت میں میرے ساتھ کھڑا تھا. جب سب نے اپنے دروازے بند کیے تھے یہی تھا جو ہر چیز اٹھا کے میرے قدموں پہ پیش کر رہا تھا. اور احباب گرامی قدر، مجھے کسی بھی طرح للہ الحمد کہ یہ گفتگو کرتے ہوئے فن خطابت سے کوئی لمس نہیں. میں تو انداز محبت ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ سطر ذرا غور سے سنیے گا. جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو حضرت صدیق پاک سے محبت ہے، تو صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جان عالم علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. یہ سطر دل پہ نقش کرنے والی ہے. فرمایا کیا تم لوگ میری وجہ سے ابو بکر کو برداشت نہیں کر سکتے؟ کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات. سبحان اللہ. آپ لنک دیکھیں. میری وجہ سے، سبحان اللہ. میری وجہ سے، میری وجہ سے. چلو بندے سے کو بھول ہو ہی جاتی ہے، جی ہو گئی ہے میری وجہ سے. کیا بات. اب میری وجہ سے کیا مراد ہے؟ سیدھی سی یہی مراد ہے نا، میرا یار ہے.
اور ایک جگہ روایت میں یہ لفظ ہے ابو بکر کو تکلیف دے کے مجھے دکھ کیوں دیتے ہو؟ لو جناب یہ روایت تو میں نے آپ کو سنائی، لیکن ایک ایسی روایت آپ کے گوش گزار کروں کہ شاید جس سے زیادہ کان آشنا نہیں لیکن ہے لکھی ہوئی۔ کیا بات ہے جناب، غار، اور غار میں انوار کی بارش، کیونکہ منبع نور، محبت نور وہاں موجود ہے، اور گول ہے شہنشاہ صدق و صفا کی، محبوب کا سر انور ہے، حضور کی چشمان کرم کھلی، اور بالکل بھی ایک حرف بھی مس کرنے کا نہیں ہے یہاں پر۔ غور سے سنیے گا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جاگ رہے ہو کہ سوئے ہوئے ہو؟ کیا بات ہے۔ تو وہ بارگاہ میں جو عرض کرتے اس کا خلاصہ یہ، حضور اے راتا میں کڑی کڑی لگ دیا نہیں، معراج کا دولہا میری گود میں، کیا بات، اور آج بھی نیند آ جائے۔ میں تو حضور بڑی خشوع سے اور پوری توجہ سے آپ کے جمال اقدس، روح انور، لب و رخسار، چشمان کرم، زلف کی سیاہی، رخساروں کا نور اپنی آنکھوں میں اتار رہا ہوں۔ اب ذرا سنیے لوگوں سے، فرمایا یہ جو سوراخ ہے ایک، اس میں سے کوئی چیز محسوس ہوئی ہے، کوئی آہٹ سی، تو میں نے اس لیے تم سے پوچھا ہے کہ تم سو رہے ہو کہ جاگ رہے ہو، کہ کوئی چیز نکل کر مجھے یا تمہیں تکلیف نہ دے۔ سرکار صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور کس سوراخ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ فرمایا یہ جو سامنے ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے وہاں اپنی ایڑی رکھ دی، اور یہ جو ایڑی رکھنا ہے یہ عرض کرنا چاہتے حضور ایک کم تے ہو گیا ہے بند۔ آپ ذرا غور سے سنیے، ثانی اسنین ہے، دو جانے ہیں، غار ہے، گود ہے، پھر محبوب خدا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا بات، جب صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر رکھا نا اپنی ایڑی مبارک کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو بڑا پیار کرنا ہے میرے ذرا غور فرمائیں، یہ جہاں اور ہے، یہاں ہمارے تو فیتے لے کے لوگ بیٹھتے ہیں شانے ناپنے کے لیے، چلے ہو ان کے عشق کا سمندر تو دیکھو۔ کیا بات، ابو بکر تم مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اچھا جی اب اگلی بات اس سے بھی حیران کن ہے، فرمایا کہ تو کسے میرا ساتھ نہ دیتا تو دو بھی نہ رہا، تو اپنا مال بھی میرے تے قربان کیتا، تو اپنی جان بھی میرے تے قربان کرنا، دل میرے میں بڑی محبت ہے۔ کیا بات، دیکھیں امتی اور نبی کا رشتہ، حضور اور حضور کے صحابی کا رشتہ، یہ رشتہ اور رشتوں کے بیچ جو فرق ہے یہ سب چیز سامنے ہے، لیکن غار کی اس تنہائی میں حضور جس پیار سے اپنے یار سے فرما رہے ہیں تو میرا بڑا خیال کر، تو میرا بڑا، اچھا جی محبوب اتنا ہی کہہ دے کہ تو میرا بڑا خیال کرتا ہے، کام تو پورا ہو گیا نہیں، پیچھے کبھی تو کوئی نہیں رہ گئی۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ پھر دیکھیں محب کو کیا چاہیے، ایک آپ سنا کرتے ہیں فنا ہونا، کیا ہونا جناب؟ کہتے ہیں فنا فی الشیخ، فنا فی الشیخ کے بعد پھر مقام ہے فنا فی الرسول، فنا فی الرسول کے بعد پھر اگلا مقام ہے فنا فی اللہ، اور فنا فی اللہ کے بعد پھر اگلا درجہ ہے بقاء باللہ، یہ پھر اگلا درجہ نصیب ہوتا ہے۔ اب فنا فی الرسول کا جو مقام ہے، فنا فی الرسول کا جو رتبہ ہے، اس رتبے کا اثر کیا ہے؟ غور فرمائیں۔ جس دن مدینہ منورہ کی سرحد پر پہنچے ہیں سرکار علیہ السلام ہجرت کے بعد، تو اہل مدینہ غور سے دیکھ رہے تھے، اور اس دن حسن اتفاق تھا کہ سرکار علیہ السلام نے بھی سفید عباس زیب تن فرمایا تھا،
اور حضرت صدیق پاک بھی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو ظاہری بات ہے مدینہ شریف والے بھی عاشق ہوئے ہیں, وہ بھی بڑی دنوں سے حضور کا انتظار کر رہے تھے, اور جب آج امید بھر آئی تو پھر سبحان اللہ. لیکن وہ غور یہ کر رہے تھے کہ ان میں سے سرکار کی ذات پاک کون سی ہے. اللہ اکبر. سب آپ نے غور کیا اس بات؟ حالانکہ حضور کے خصائص میں سے علیہ السلام, حضور کسی بزم میں جلوہ گر ہوتے, سرکار سب سے ممتاز نظر آتے, یعنی کوئی الگ نشست نہیں ہوتی تھی سرکار علیہ السلام کے. حضور لوگوں میں کھڑے ہوتے تو حضور سب سے ممتاز نظر آتے. سرکار چل رہے ہوتے, صحابہ کرام فرماتے ساڈیاں تے دوڑاں لگ جاندیاں, پر حضور خرامہ خرامے ناز فرماتے. اور امام سیوطی نے خصائص میں لکھا ہے, راوی کہتے ہیں ہمیں اس گل کی سمجھ نہیں آئی کہ حضور چلا کرتے تھے یا زمین دوڑ دوڑ کے قدموں کے بوسے لیا کرتے تھے. ذات پاک ممتاز ہے ہر جگہ. پر آج کیا ہوگا کہ اہل مدینہ کو یہ جستجو ہے کہ دو حضرات ہیں, دونوں کے سفید کپڑے ہیں, آقا کون ہے, غلام کون ہے, سرکار کون ہے, یہ غور کر رہے ہیں. اتنے میں سورج طلوع کر آیا. عرب معاشرے میں غلاموں کی ڈیوٹی تھی کہ جب دھوپ آئے تو وہ چادر اپنے آقا پہ تان کر کھڑے ہو جائیں. جب سورج طلوع کر آیا تو حضرت صدیق اکبر اٹھے, اور خاموش خطاب تھا یہ. صدیق اکبر اٹھے, چادر کھولی, اور چادر کھول کر حضور پہ سایہ کر دیا, اور ان کو بتا دیا کہ ایویں کسے بھلیکے چ نہ رہے, میں غلام ہوں اور یہ میرے سرکار ہے. لیکن کچھ تو تھا, کچھ تو تھا کہ اہل مدینہ دو میں سے ایک کو ڈھونڈ رہے تھے, ثانی اسنین میں سے ایک کو ڈھونڈ رہے تھے کہ حضور کی ذات پاک کون سی ہے. صوفیہ اور عارفین نے یہاں پر حسین بات بیان کی ہے. ایک چیز تو جیسے مولانا روم شیخ صاحب اس قسم کی باتوں کو بیان کرتے ہیں کہ حمام میں اس دور میں مٹی استعمال ہوتی تھی, جیسے آج صابن ہوتا ہے, تو حمام میں بندے نے مٹی اٹھائی تو اس سے گلاب کی خوشبو آئی. تو اس نے سن کے کہا کہ تو گلاب ہے. اس نے کہا گلاب نہیں ہو, پھر تیرے اندر گلاب کی خوشبو کیسے سما گئی؟ اس نے کہا اصل میں مٹی جو ہوں نا وہ گلاب کے جو پودا تھا اس کی جڑ کے قریب تھی, تو جب شبنم کے قطرے پنکھڑیوں کے رخساروں پہ گرتے اور اس سے مس ہو کر مجھ پہ آتے تو پنکھڑیوں کی جو خوشبو تھی وہ شبنم کے قطروں میں سماتی, اور وہ سما کر مجھ پہ گری تو اس کی خوشبو مجھ میں آ گئی. میری کیا اوقات کہ میں گلاب بنوں, بس قدموں میں تھی, قدموں میں تھی, تو گلاب کے قدموں میں رہنے کی برکت سے مجھ میں بھی خوشبو گلاب آ گئی. اسی کا نام ہے فنا ہونا. اب اس کی دوسری جھلک دیکھیں. حضرت خواجہ باقی باللہ نور اللہ مرقدہ, دہلی میں ان کا مزار ہے. سلسلہ نقشبندیہ کے وہ عظیم بزرگ ہیں. حضرت خواجہ بابو عبدالرحمن صاحب دامت برکات نالیہ آستانہ علی اجنڈا والا سے تشریف لائے ہیں. آج بڑی ہماری اور برکتوں کا سبب ہے. تو انہی کے ہمارا ہم دہلی بھی گئے تھے, تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں مہمان آ گئے, اور ان دنوں میں حضرت خواجہ باقی باللہ کے گھر پر کوئی چیز کھلانے کو نہ تھی, تو ان کا ایک ہوٹل والا مرید تھا جس کو نان بائی کہتے ہیں, تو اس نے 3 دن خواجہ کے مہمانوں کی ضیافت کی. اور جب مہمان چلے گئے تو حضرت خواجہ باقی باللہ یعنی مرشد خوش ہوئے اور اپنے مرید سے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کی میں نے تو کچھ مانگنے کے لیے ایسا نہیں کیا, یہ میرے لیے اعزاز تھا, میرے نصیب تھے کہ میرے پیراں دے پرونے آنو 3 دن مجھے روٹی کھلانے کا اعزاز مل گیا. حضور یہ تو آپ کی عنایت ہے, آپ کی مہربانی ہے. فرمانے یار میرا دلی دیتے بڑا خوش ہے, پھر بھی مانگ کیا مانگتا ہے. مرید بڑا دانا تھا اور اس کی دنائی اس کی طلب سے ظاہر ہوتی ہے, وگرنہ ایسے موقعوں پہ بندے تھڑک جاتے ہیں, پنجابی میں کہتے ہیں تھڑک جاتے ہیں. وہ دلی میں کوئی بات مانگ لیتا ہے,
یہ دلی کا تخت بھی مانگ لیتا، درویش جب موج میں آئے تخت کیا چیز ہوا؟ سبحان اللہ سلطان غیاث الدین گلبن اجودن کی گلیوں میں کھڑا رہا کہ گنجے شکر ایک جھلک دیکھ لیں مجھے دلی کا تخت مل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید بابے گرامی قدر المختصر، توجہ ہے آپ حضرات، الحمدللہ مختصر، اس نے مرید نے اپنے شیخ سے کہا، حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمت سے کیا کہا؟ غور سے سنیے گا۔ کہا حضور میری تو طلب کوئی نہیں، پر اب آپ نے اتنی بار مجھے موقع دیا مانگو، تو پھر میری فریاد یہ ہے کہ مجھے باقی باللہ بنا دیجیے۔ کیا بات ہے، یعنی جو آپ ہیں واہ مجھے وہ بنا دیجیے۔ واو آپ وہاں تو کملہ ہو گیا ہے، کچھ صاحب دی گل کر، انہیں کہا جی میں دے اگے نہیں کچھ منگیا، تو صحیح فرمایا ہے، تو میں نے تو آپ کے ارشاد پہ عرض کیا، آپ کے ارشاد پہ عرض کیا، تے ہوں گے تسی آکھ کے بھی نہیں دینا، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ خواجہ باقی باللہ نے فرمایا چل توڑ، اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے حجرے میں لے گئے، مریدوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور نظریں حجرے کے دروازے پہ ٹک گئیں کہ خدا جانے انجام کار کیا ہوتا ہے۔ اور کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا تو دو ہی گئے تھے، دو ہی برآمد ہوئے، لیکن جب گئے تھے تو باقی باللہ اور نان بھائی تھا، جب آئے تو دونوں باقی باللہ تھے۔ اچھا اس کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے، یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے، اب دونوں باقی باللہ، مریدوں میں اس طرح بڑھ گیا کہ ہمارے والا خواجہ کون سا ہے، یہ تو دونوں باقی باللہ ہو گیا۔ تو پھر ایک محرم راز نے غور سے کہا، اس نے کہا اے جڑا سگڑیا کابریا پھرتا ہے نا، یہ نان بھائی ہے، اور جو سالکوں کی طرح کھڑا ہے وہ ہمارا خواجہ باقی باللہ ہے۔ لیکن باقی باللہ کے جب اثرات 3 دن اس پہ مرتب ہوئے تھے، وہ 3 دن بولا نہیں، وہ جو نان بھائی تھا، پھر بھی وہ کچھ کر سکا، کیونکہ روپ سین ابھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں، تو 3 دن اس نے نہ کلام کیا نہ کچھ کھایا، اور 3 دنوں کے بعد جان آفرین کے سپرد کر دی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک نقشبند سلسلے کا بابا مرید پہ توجہ ڈالے تو ہو بہو اسے اپنا عکس بنا دے۔ 3 راتیں صدیق حضور کے ساتھ، سبحان اللہ 3 دن وہ حضور کے پیر ہو گئے، جو انوار حضور پہ برستے تھے وہ صدیق پہ بھی برس رہے ہیں، جو کیفیات اور جو عطائے اور جو لطائف الہیہ حضور کی ذات پہ مسلسل پر، علماء نے لکھا ہے صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھی ہیں اور سرکار تشریف لائے، عرض کی حضور بھی بڑا پیارا ہے تھوڑے کپڑے نک پیجے، سرکار نے فرمایا بارش تو کہیں نہیں ہو رہی، عرض کی حضور میں دین جو آوازاں آندی ہے پہ چھراٹے والی بارش ہو رہی، تو سرکار نے ان کی طرف دیکھا نا تو فرمایا صدیقہ یہ سر پہ کیا لیا ہوا؟ حضور آپ کی چادر ہے، تو فرمایا پھر تم صحیح سمجھ رہی ہو، یہ بارشوں کی آواز نہیں ہے، جو ہم پہ انوار کی بارش ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کپڑے پر بارش برستی ہے، کپڑے پر برستی ہے، تو کیفیت یہ ہوتی ہے وجود محبوب کا عالم کیا ہوتا ہے۔ تو 3 راتیں محبوب کی ذات میں فنا ہو کر وہ روپ پا لیا کہ آل مدینہ دیکھ کر فیصلہ کرنے میں دقت محسوس کرتے ہیں کہ سرکار کون ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے، کیونکہ 12 بج چکے ہیں اور آج ہمیں، ویسے تو میں نے بتایا ہوا تھا کہ ہم معمول سے ہٹ کے 15 منٹ اوپر جائیں گے، لیکن ختم قادریہ شریف پڑھنا اس کی برکت سے بھی معلوم نہیں ہونا، تو اختصار سے کام لیتے ہوئے میں عرض کروں گا حضور صدیق پاک کی سیرت کے پہلے، جس نے تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا وہ آگ میں ہے۔ صدیق پاک کھڑے ہو گئے، کہا جی میرے پیٹ سے قیامت کا کپڑا ڈھلک جاتا ہے، آج کے بعد کوئی ایسا دیکھے نا تو کپڑا کاٹ دے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر یہ حکم تیرے لیے نہیں ہے۔ کیا بات،
اور بڑی کمال کی بات ہے۔ یہ بات تو میں اور آپ اکثر سنتے ہیں، بیان کرنے کی میں سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ہمارے علماء ذوی احترام رونق افروز ہیں، آپ ان کی زبانوں سے سماعت کرتے ہیں۔ کون سا مال لاؤ جو اللہ کی راہ میں لیا ہے؟ حضرت عمر پاک کتنا لیا ہے؟ آدھا لیا ہے۔ اور صدیق پاک کتنا لیا ہے؟ ساری کا سارا لیا ہے۔ اب یہاں پر صوفیہ نے اللہ یہ جو عارفین ہوتے ہیں نا جناب، یہ مکھن کٹ کے لیتے ہیں، سبحان اللہ سمجھتے آپ؟ مکھن نکال کے لاتے ہیں۔ حضور اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا مال لاؤ، عمر پاک لے آئے، صدیق پاک بھی لے آئے۔ عمر کتنا لائے؟ حضور آدھا لے آیا ہوں۔ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضور اتنا ہی چھوڑا ہے۔ صدیق پاک سے فرمایا کیا پوزیشن ہے؟ حضور سارا ہی لے آیا ہوں۔ فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کہ اللہ اس کا رسول چھوڑایا ہوں۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ تصوف کی بولی میں یہ کلام ہے حضرت صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالیٰ۔ بے شک بے شک۔ میں اپنے سارے بزرگوں کی نظر یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں سمجھو، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا مال لے آؤ، مقدار نہیں بیان فرمائی۔ غور کیا آپ نے بات پہ؟ مال لے آؤ، لاؤ اللہ کی راہ میں مال، لیکن مقدار بیان آج سرکار علیہ الصلوۃ والسلام واضح فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جڑا میں صدیق کو نیڑے نیڑے رکھنا ہے مسئلہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور فرمائیے کہ صدیق اکبر کو جو اتنا قرب دیا، مصلی صدیق کا، ہجرت صدیق ساتھ، معراج کی تصدیق صدیق کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ حضور کریم علیہ السلام والسلام نے آج ایک اور طریقے سے واضح فرمایا۔ صوفیہ نے لکھا بڑی ایک عظیم بات کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے اور ان کے معتقدین میں، محبین میں، ان کے پیار والوں میں، ان کے مریدوں میں ایک ایسا مرید تھا کہ جس پر ان کے شیخ کی گہری نظر تھی، اور مرید آپس میں جی بھی کرتے تھے۔ اچھا مرید بھی سارے لائق کوئی نہیں ہوتے، یہ طریقت کا ایک ہے، یعنی اگر شیخ کامل ہے تو مرید کے دل میں کبھی اعتراض پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری بات کہ اگر شیخ کی اپنے مرید پر کسی پر خاص پر توجہ ہے تو اس کو تو چاہیے کہ جس پر اس کی خاص توجہ ہے وہ اس کا معتقد ہو جائے۔ واہ سبحان اللہ، دیکھو میں نے کیسی بات کر سبحان اللہ، کیا بات۔ اور یہ میں نے اپنی طرف سے دیکھی، یہ بھی صوفیہ کے رموز و اشارات سے کہہ رہا ہوں، کس لیے اس کی طرف متوجہ ہو جائے؟ یار سامنے بھی داس و کھیڑ کیڑی ہے کہ جس وجہ سے شیخ تجھ سے راضی ہے اور تم پہ مشفق اور مہربان ہے، تاکہ میں بھی اس ادا کو اختیار کر سکوں۔ تو بابا جی نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک پرندہ دیا اور پرندہ دے کر فرمایا کہ ایسا کرو، اس کو وہاں ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی نہ دیکھے، ٹھیک ہے؟ سارے ذبح کر رہا ہے، مرید جو خاص تھا نا وہ اسی طرح زندہ ہی دیا ہے۔ انہوں نے کہا تو زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی تسی فرمایا سی وہاں ذبح کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھے، میں جدھر بھی گیا میرا خدا دیکھ رہا تھا، میں ذبح کر۔ آپ نے فرمایا مریدوں تو پتہ لگ گیا کہ میری اس سے توجہ کی، اس کی نظر عروج پر۔ تو اچھا اب یہ نقطہ سمجھیے، فرمایا مال لے آؤ۔ ابوبکر کتنا لائے ہو؟ حضور سارا ہی لے آیا ہوں۔ فرما گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول چھوڑا، اللہ اور اس کا رسول چھوڑا۔ احباب گرامی قدر، صوفیہ نے یہاں پر بات بیان کی کہ آج حضور علیہ السلام نے سارے صحابہ پر واضح کر دیا کہ میں نے صرف مال کہا تھا نا، مقدار نہیں بتائی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مقدار نہیں بتائی تھی، لیکن تم میں سے کوئی چوتھا حصہ لے آیا، کوئی نصف لے آیا، کوئی تیسرا حصہ لے آیا، کوئی چند % لے آیا۔ ظاہری بات ہے
کہ گھر والوں کو کھلانا بھی تو گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے. ہمارا دین یہ تو نہیں کہتا کہ تم فقیر ہو جاؤ، کنگال ہو جاؤ اور تمہارے گھر کے لوگ خدا نہ خاصہ لوگوں سے روٹی مانگتے پھریں. لیکن سرکار نے واضح فرما دیا، حکم میں نے ایک جیسا دیا تھا، سب نے اپنے اپنے درجے کے مطابق مال لا کے رکھ دیا، پر عشق صدیق سے سیکھو کہ جب وہ گھر پہنچے ہیں تو نگاہ عشق نے دیکھا کہ ہن رکھن والی گنجائش تو کوئی بھی نہیں رہ گئی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. فیضان سیدنا صدیق اکبر. کیونکہ محبوب کا حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں مال. احباب کرام القدر، حضرت سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال شریف ہے. علماء نے ایک روایت لکھی ہے کہ حضرت صدیق پاک لیٹے ہوئے تھے، حضور خواب میں تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا ابوبکر تیرا میرے کو دل نہیں کرتا. میری تقریر کا اختتام ہے، یہیں سے شروع ہوئی تھی بات، یہیں پہ ختم ہونے لگی ہے. کیا فرمایا؟ تیرا ساڑھے نال ملن نو دل نہیں کرتا. کتنے دن ہو گئے تو؟ حضرت صدیق پاک رو رہے تھے اور جب آنکھ کھلی تو گھر والے جمع تھے. انہوں نے کہا کی گل لو تو تسی روندے پے ہو؟ انہوں نے کہا حضور تشریف لائے تھے، بس اب تیاری ہے، محبوب نے یاد فرما لیا ہے. اچھا کون سا دن تھا سرکار کے وصال شریف کا؟ غور سے سنیے گا. تو گھر والوں نے کہا جی پیر شریف تھا. کہا آج بھی پیر ہے، میرا انتقال جدوں بھی ہو جائے آج کا دن نہ گزاریا جائے. اب یہ ایک سطر ہے، ایک سطر. صدیق اکبر عتیق اطہر فرماتے ہیں میری تدفین میں تاخیر نہ کرنا، مجھے جلد دفنا دینا. میں انتقال کے بعد بھی نہیں چاہتا کہ حضور کے قرب سے دوری اتنی دیر اختیار کر لوں، جلدی جلدی قبر میں اتار دینا تاکہ حضور کے پہلو میں. عمر پوری کتنی ہوئی؟ 63 سال. دل کون سا ہے؟ پیر شریف. کا غسل کنہوں نے دیا؟ چکا مولا علی اور دیگر حضرات سے. مولا علی سے کہا وہ آج میں بھی لا دیا جی جس ہاتھ سے حضور کو غسل. کیا بات ہے. صرف ہاتھ ہی نہیں، ہاتھ ہی نہیں. کوئی وجدانی اور کوئی بہت زیادہ کہہ دینا جناب جنہیں مدینے جانا ہے سویرے یا کل یا پرسوں، وہ تو مسئلہ ہمارے یہاں نہیں ہے. بندہ پاکستان میں بھی رہے پر رہے مدینے والے کی یاد میں. کیا بات ہے. اور مدینہ جا کر بھی بندہ سیلفی سسٹم میں پھنس جائے اور آوارہ منشی میں پھنس جائے اور چونکہ چنانچہ میں پھنس جائے تو پھر آپ خود غور کیجئے. اصل چیز تو حضور کی ذات کا قرب ہے، وہ جہاں بھی نصیب ہو جائے. صدر کہنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا. کہ ان ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دے دیں اور ایک کام اور کریں، اس برتن میں پانی ڈالنا، اس برتن میں پانی ڈالنا جس برتن میں حضور کو غسل شریف دینے کے لیے پانی ڈالا گیا تھا. اور پھر اگلی وصیت کیا ہے؟ جب جنازہ پڑھا چکو تو میری میت حضور کی چوکھٹ پہ لے جانا اور جا کر کہنا یا رسول اللہ یہ ابوبکر ہے، ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. عشق کیا چیز ہے. کیا بات ہے. فرمایا جدو ساڈا واسی تے اسی ٹوٹے رہے ہیں تے سارا کچھ کیتا ہے، ہن تواڈے واسطے محبوب کے آستانے پر لے جانا، محبوب کی چوکھٹ پر لے جانا اور وہاں پر لے جا کے عرض کرنا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ ابوبکر ہے اور ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہ کہا کہ یہ تو وارفتگی میں ایسی بات کر گئے، بلا حضور نے ان کتنے سننی ہے، 2 سال تو اتنے مہینے ہو گئے نہیں. کسی نے بھی نہیں کہا، سوارے اسی راہ کے راہی تھے. اور جب عاشق کا جنازہ محبوب کے قدموں تک پہنچا تو پھر کیا ہوا؟ دروازہ کھلا. اچھا یہ روایت حضور مولا کائنات شیر خدا کی ہے کہ دروازہ خود کھلا اور صرف کھلا ہی نہیں، اندر سے آواز بھی آئی، حبیب کو حبیب سے ملا. تو حضرت صدیق اکبر کی سیرت آج کی ساری محفل کا نتیجہ کیا ہے؟ حضور کی محبت بڑی لازوال دولت، اور جو محبت میں کامل ہو جائے پھر وہ اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے. ہمیں محبت ہے تو حضور فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میری آنکھوں کی. اور کیجیے ہم سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں، نمازوں کے معاملے میں ہم سے سستی ہو رہی ہے. نماز تو مالک کا بلاوا ہے،
یہ پچھلے سے پچھلے جمعے ایک گفتگو چھڑ گئی تھی اور وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں ہماری طبیعتوں میں فرق آ گیا. ایک وقت وہ تھا کہ اذان کی آواز آتی, سروں پہ دوپٹے آ جاتے, چلتے پھرتے لوگ ٹھہر جاتے, توجہ سے اذان سنتے, ایک دوسرے کو انگلی سے اشارہ کرتے, چپ غور سے سنو, یہ سارا کچھ ہوتا تھا. اب کیا ہو گیا ہے, اب یہاں ہم اتنا چینج ہو گئے, اذان پہ اذان ہوئی, یار اجے اگلی ممکن سی نمی شروع ہو گئی. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے اذان کو ہم سمجھ نہیں سکے کہ اذان کیا ہے. یہی سمجھا کہ مولوی یہ شور والا یا بدری آواز والا 6 سپیکر کھول لی اور اللہ اکبر کہہ رہا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں صرف تو اذان ہی سمجھ جائے کہ کیا ہے تو پھر تو جناب ہر شاید چھڑ کے مسیحے دوڑ پہ. امام غزالی لکھتے ہیں کہ میرے دور میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر چمڑا سینے والے نے سوئی ڈالی ہے نا چمڑے میں تو باہر نکالنے لگا, اذان کی آواز آتی رکھ دیتے. لوہا گرم ہے, لوہار نے تھوڑا اٹھایا ہے کہ اس پہ مارنی ہے ضرب, اذان کی آواز سنتے ضرب نہیں مارتے تھے, تھوڑا رکھ دیتے تھے. تو عرض یہ کہ صوفیہ فرماتے ہیں تو کسی اور عورت پہ ہی جانا ہے کہ یہ جناب پھر بانگ ہوگی. انہوں نے کہا محبوب نے, معبود نے, مالک نے یاد فرمایا. کتنی کمزور ہوتی ہے جناب سے آج کا سبق ہے. کس نے یاد فرمایا ہے؟ معبود نے. یعنی یہ نہیں نماز, یہ مولوی نماز کو پیچھے گالی کوئی نہیں کرتے, جدوں کو دیکھو نماز نماز, نو. اذان کیا ہے؟ مالک کے گھر سے بلاوا ہے. بندہ کہہ دے گا جناب کہ گورنر صاحب آئے ہوئے ہیں تو گورنر صاحب کہتے ہیں 50 منٹ میں فلانی جگہ, وہ بیچارہ پاوے کسی گڈی مار دے لیکن گورنر کا بلاوا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں اتنا چلا ہو گیا ہے, رب کی شان ہی نہیں سمجھتا. تینوں 5 ویلے ہو سکتا ہے, جاگ رہے ہیں آپ 5 ویلے. اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ تو ایک باری 2 باری اپنے سجن نو بلایا ہو نہ اپنے تے تو نہ کہنا اج تک میں تینوں بلانا ہی نہیں. تو فجر ویلے بھی نہیں آیا اور تینوں زور ویلے پھر بلا لیا. تو زور ویلے نہیں آیا نے پھر اثر ویلے جا ہونی ہی آ جا, اثر ویلے بھی نہیں آنے کہ چل مغرب ویلے پھر عشاء ویلے ہی آ جا. ستا رہا کراڑے مار کے بانگے نو کیا پھر آواز دے کبھی تے آئے گا. پھر بانی اس کی دیکھو کہ ہم کسی سے خفا ہو جائیں اور ملاقات ہو تو ماتھے پہ تیوریاں ہوتی ہیں, لہجے میں سختی ہوتی ہے. یہ 60 سالہ بعد آج آیا ہے, 60 سالہ بعد آج آیا ہے. تو مالک کیا ہے, رو رہا ہے اب یہ کہ مولا تو 60 سال میں نے بلاندا رہا, 30 سال میں نے بلاندا رہا, 40 سال مجھے آوازیں آتی رہی تیرے گھر سے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, میں نہیں آیا. آج آ گیا اور آج اس وقت آیا ہوں جب مجھے سب نے دھتکار دیا ہے. آج اس وقت آیا ہوں جب میرا حسن ختم ہو گیا, میری جوانی ماند پڑ گئی, میری جیب سے مال پھسل گیا, میرے عزیز رشتہ داروں نے مجھ سے منہ پلٹا لیا. آج آ گیا, آج قبول ہے. وہ 60 سال بعد بندہ آ جائے, 70 سال والا آ جائے, 50 سال, مولا آج آ گیا. شرمندگی بڑی. آج میرا مول کوئی نہیں. اس وقت چڑھتی جوانی تھی, خوب روئی تھی, حسن تھا, جمال تھا, ڈیل ڈول تھے, سب کچھ. مولا ہونا آ گیا, اڑا ہو گیا. دور والوں نے چوس لیا, مجھے نچوڑ کے رکھ دیا, میرے پلے اب ککھ بھی نہیں بچیا. ہونا آ گیا, رو رہا ہے. اب غور کیجیے گا, رو رہا ہے. رویا نا تو مالک فرشتوں سے فرماتا ہے اینو دیکھ مہربان فرماتا ہے جل شانو فرشتوں سے اینو دیکھ اے ہونا ہے 60 سالاں بعد 40 سالاں بعد 30 سالاں بعد تے ہن روندا پیا. ہم کسی کے سامنے روئیں تو کہتے ہیں تینوں اگے نہیں سیکھیا, اگے نہیں سیکھیا. مالک فرشتوں سے فرماتا ہے ہن روندا پیا, آ گیا این ساریاں چھڑدا ہن آ گیا تے رول رول کے ہن آ گیا. مالک کہتا ہن کی کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اب اس کو پتہ لگ گیا ہے, اب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میرے سوا اس کو کسی نے نہیں پوچھا. آج اس امید پر معافی مانگ رہا ہے. تو مالک پھر
40 سال نے بڑا کچھ کیتا ہے کہ ہوں پھر مالک فرماتا ہوں جی اسی بھی یہ مان چھوڑ دیں پھر یہ مان کیس کرتا ہے جاؤ ہم نے اس کو بخش جاؤ ہم نے اسے بخش دیا. عرض یہی ہے مالک کی ذات پاک سے اپنے دل کا رشتہ ہے. نماز ذکر فکر کو بھاڑا نہ سمجھا جائے اور اپنے اوپر بوجھ نہیں بلکہ عشق اور محبت کی دنیا میں کھو کر اسے یاد کیا جائے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہا ہے نا تو میں کہتا ہوں 3 مرتبہ شکر میں سبحان اللہ کہے کہ تیری مہربانی مینوں اپنا نام لے دے. کیا بات ہم تو یہ ہوتے نا کہ تمہیں دیا 2 سنتاں بھی کیڑیاں ضروری نے اثر دیاں پہلیاں بھی کیڑیاں ضروری نے ٹوپی سے نس گئے. لیکن صوفیہ کہتے ہیں جے تینوں 4 پڑھن لبیاں تے 2 شکرانے چ بھی پڑھ لیں کہ بڑے بڑے مچھے نے جنہوں کو چکن نہیں دیندا تینوں تے پھر انہیں اپنے گھر بلا لیا ہے کہ میرے دربار میں آ کے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ جو باتیں ذکر ہوئی ہیں یاد رکھ کے عمل کی توفیق دے. کثیر علماء کرام تشریف لائے. میرے دادا مرشد محدث اعظم کے شہر سے حضرت شیخ العلامہ نذیر صاحب صاحب کے شہزادگان علامہ شعیب صاحب تشریف لائے. اچھا پھر فیصل آباد سے اور میں آپ دیکھ رہا ہوں آئے ہیں ہمارے پیر مال کے درس قرآن والے آئے ہوئے ہیں جو وہاں ماشاءاللہ ایک شادی حال میں ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو میں وہاں جاتا ہوں اور بڑا شاندار انتظام کرتے ہیں. تشریف لائے. جنڈا والا سے حضرت خواجہ پیر عبد الرحمان صاحب آپ کے صاحبزادہ جوید الرحمان صاحب تشریف لائے. ان کو بھی ہم گڑھ فتح شاہ والوں کو دیکھ رہا ہوں تشریف لائے ہوئے ہیں. ہاں دارالسلام توبہ والے بھی ماشاءاللہ پہنچے ہوئے ہیں. ہمارے ڈشکور شہر کے آئمہ کرام علماء ذوی احترام مذہبی سماجی اور سیاسی شخصیات کو بھی میں دیکھ رہا ہوں آئے ہیں. میں اپنی طرف سے بھی اس ادارہ اور ادارے کے سرپرست ڈاکٹر محمد رفیق صاحب کی طرف سے بھی اور ہماری یہ جو بزم ہے بزم صوفیہ سب کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور جزاکم اللہ خیر بھی کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ تعالی اگلا ہمارا ماہانہ اجتماع جو آخری اتوار مارچ کا ہے غالباً 29 تاریخ بنتی ہے انشاءاللہ تعالی 29 مارچ کو ہوگا. تو اس کی آج ہی آپ کو ایڈوانس دعوت ہے کہ تشریف لائیں. اب ہم ختم قادریہ پڑھیں گے ختم قادریہ شریف اور ختم قادریہ شریف کی فوری بات نیاز صدیقیت پر. تو آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ لنگر شریف کھائے بغیر